نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہاں پر نبوت کو مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہے تو اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ رب العزت تب تک اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کوتاہیوں کا، اپنے جرائم کا اعتراف کرے کہ انسان سے جو جرائم سرزد ہوئے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہو، جتنی بھی چیزیں اس سے ایسی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو بلانے والی ہے، ان چیزوں پر وہ اعتراف کرے، اقرار کرے کہ مجھ سے یہ چیزیں ہوئی ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، اور ان پر شرمندہ ہو جائے اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری چیز ہے توبہ۔ توبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف متوجہ کرو، جیسا توبہ کرنے کہا گیا ہے۔ توبۃ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ یہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان جتنے بھی ماقبل میں اس سے گناہ ہوئے ہیں اس سے وہ استغفار کرے اور آئندہ چل کر عزم مصمم کرے اور پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کا سبب بنے گا۔ توبۃ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کامل مکمل توبہ کب ہوگا؟ اس کے لیے 3 شرطیں علماء نے لکھی ہے کہ اگر یہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق، حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حقوق پر اس نے زیادتی کی ہے۔ اللہ رب العزت کا حق کیا ہے؟ اللہ نے جو ہم پر حقوق عائد کی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت ہے حج کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کے لیے کہی ہے ان چیزوں کو کرنا، اور یہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ حقوق العباد ہے۔ اگر ان میں سے انسان سے کوتاہی ہوئی ہے تو ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پر جو اس میں کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی پر شرمندہ اور نادم ہونا ہے۔ نمبر 3 آئندہ چل کر عزم مصمم پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ آج کے بعد کوئی ایسی چیز مجھ سے سرزد نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت سے دوری کا ذریعہ بنے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ یہ 3 چیزیں جب کسی انسان کے اندر پائی جائے گی تو اس وقت سمجھا جائے گا کہ اس نے حقیقی توبہ کیا ہے اور اللہ رب العزت اس کو معاف کرے گی۔ اور اگر ان حقوق کا تعلق حقوق العباد سے ہو، یعنی اس نے کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو تہمت لگائی ہے، کہیں سے ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، کچھ بھی ایسا کام کیا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو اس وقت ان 3 شرطوں کے ساتھ اس نے چوتھی شرط یہ دی ہے کہ وہ حق والے کو واپس کر دے۔ مثلا کسی کا مال دبایا ہے تو اس کو وہ مال واپس کر دے، کسی سے کی غیبت کی ہے تو اس کو جا کر اس سے معافی مانگے اور اس کا جو اس نے اس کی غیبت کی ہے اس کو بتائے کہ ایسا ایسا ہوا ہے مجھے معاف کر دو۔ جب وہ معاف کرے گا تب یہ حقیقی توبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جن بھی احکام کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے ان پر ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگے، ان سے وہ حق معاف کروائے، تب جا کے یہ توبہ نصوحا ہوگا۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے ہم بھی انہی تمام تر پریشانیوں میں مبتلا ہے، انہی تمام پریشانیوں سے ہم پسے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اس استغفار کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا، حضرت نوح زبانی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا کہ اللہ رب العزت اس استغفار کے ذریعے سے یرسل السماء علیکم مدرارا کہ آسمان تم پہ برسے گا، بارش وقت کی ہوگی، جو قحط سالی ہوئی ہے، جو زمین سے اناج اور غلہ نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، اور اس پریشانی سے اگر نجات پانی ہے تو استغفار کرو، اللہ رب العزت تم پہ بارش برسائیں گے اور زمین سے اناج اگے گا، غلہ اگے گا، جو تمہاری خوشی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ ایک چیز یہ ہوگی، اور دوسری چیز وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہیں جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پریشانی ہے کہ مال نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں دوسرے نمبر پر یہ پریشانی تمہاری دور ہوگی کہ اللہ رب العزت تم کو مال بھی دیں گے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر تیسری چیز وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت ایسی راہیں کھول دیتے ہیں، ان راہوں سے ان کو رزق پہنچاتے ہیں کہ جہاں سے ان کو کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا ہے. جب یہ انسان استغفار کرے گا تو دوسری چیز اس کو یہ ملے گی کہ اس کے پاس مال بھی آئے گا، اور اولاد نہ ہونے کا ذریعہ اس کے گناہ بنے ہوئے تھے تو ایک استغفار کی وجہ سے وہ گناہ مل جائیں گے، اور نرینہ اولادیں بھی پیدا ہوں گی. جو آج کے دور کے اندر لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ اولادیں نرینہ نہیں ہو رہی ہے، تو اگر اولادیں نرینہ چاہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ دو. اور جو تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے فرمائی وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ تمہارے لیے نہریں بنائیں گے، باغات بنائیں گے، جن نہروں سے تم کو فائدہ ہوگا، تمہارے مویشیوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ استغفار کی فضیلت ہے کہ انسان جب استغفار کرتا ہے تو اس استغفار کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں ملتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ان کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا. حضرت نوح کی اس دعوت کے باوجود رات دن ان کو بلایا، پکارتے رہے، لیکن جب انہوں نے مانا نہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا. اگر انہوں نے مانا ہوتا تو تمام چیزیں ہٹ جاتی اور اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی، اور جو چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، جن چیزوں کی وجہ سے وہ پریشان تھے، وہ تمام چیزیں ان کو مل جاتی. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا. جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، سب سے پہلا انعام جو اس کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت من كل ضيق مخرجا جعل اللہ من كل ضيق مخرجا. ہر تنگی سے اس کے لیے راہیں پیدا کرتے ہیں، ہر تنگی سے نکالنے کے اسباب و ذرائع پیدا کرواتے ہیں کہ انسان جس بھی مشکلات میں مبتلا ہو، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو، دنیا کے کسی مسئلے میں وہ پھنسا ہوا ہے، تو اگر استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت من كل ضيق ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کرواتے ہیں. اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمِن كُلِّ حَمٍّ فَرْحًا. جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر غم کو دور کرتا ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تمام انسانیت جتنے بھی ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے ہیں، سب لوگ اس بات میں اس چیز میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، غموں نے گھیر رکھا ہے. نہ سکون سے سو سکتے ہیں، نہ سکون سے کھا سکتے ہیں، نہ سکون سے کچھ کام کر سکتے ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس غم سے نکلنے کے لیے جو راہ بنائی ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کو لازم کریں. استغفار کثرت سے کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی. اللہ رب العزت اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل وعن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کو صاف کیا جاتا ہے. لیکن کہیں اگر وہ دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے پھر ایک نقطہ لگتا ہے، پھر اگر کرتا ہے پھر ایک نقطہ لگتا ہے، کرتے 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 یہاں تک کہ اس بندے کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو حق کی بات ٹھیک نہیں لگتی ہے، اس کے سامنے حق بولے تو صحیح نہیں لگتا، اس کے سامنے ایمان کی کوئی بات کرے، دعوت دے اسلام کی طرف تو اس کو صحیح نہیں لگتا. کیوں؟ اس سے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. کسی کو اللہ رب العزت نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه. یہ وہی ران ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیا. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون. کہ جو یہ ان لوگوں کے دلوں پر جو زن لگا ہوا ہے ما كانوا يكسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے لگا ہے. کمائی کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ تمام کام کرتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو روکا ہے. چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سود کے اڈے چلاتے ہیں، فحاشی کے اڈے چلاتے ہیں، عریانی کے اڈے چلاتے ہیں. اللہ رب العزت کی ناراضگی کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب طریقوں میں یہ مبتلا ہے، ان سب راستوں میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کی کمائی کی وجہ سے ان کے دل زنگ آور ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پہ زنگ پڑ چکا ہے. اس لیے اگر ان کو کوئی حق بات کہیں گے تو یہ حق کی طرف توجہ ہی نہیں.
جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جو تیسری چیز دیتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق کی مشکلات آسان